آپ کبھی مایوس ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا؟ کیا زندگی میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ آج کی بائبل اسٹڈی کلاس میں ہم سیکھیں گے وہ امید جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پس منظر زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کے 15ویں باب کی 13ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے کہا، پاس خدا جو امید کا سرچشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ خداوند امید کا خدا تمہیں خوشی اور سلامتی سے بھر دے۔ یہاں پر خدا امید کا چشمہ ہے، امید کا ذریعہ ہے۔ پہلا نقطہ آج کی بائبل اسٹڈی کا، امید کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امید کیا ہے۔ یہ صرف خواہشات نہیں بلکہ یقین اور بھروسہ ہے، کیونکہ عبرانیوں کا خط باب نمبر 10 23ویں آیت لکھا ہے، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ جس نے وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ ہم اپنے اقرار کی امید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ امید کون ہے؟ امید خدا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھنے سے امید ہے، خدا پر ایمان رکھنے سے امید ہے، کیونکہ ہمیں یہ امید ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے۔ جب وہ امید کا سرچشمہ ہے تو ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا نقطہ آج کی بائبل اسٹڈی کا، خدا کی وعدے والی امید۔ یرمیہ 29واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، بلکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ دیکھیں یہاں پر یرمیہ نبی کی معرفت خداوند پاک خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، اور پلس میں یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، کیونکہ خدا ہماری امید ہے۔ کیونکہ خدا کی وعدہ کی ہوئی امید یہ ہے کہ میں تمہارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہوں۔ خدا ہمارے لیے بھلائی رکھتا ہے۔ آج گو کہ ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، تو بھی ہمیں یہ امید ہے کہ خدا کے ہاں سے خوشحالی کے دن آئیں گے، کیونکہ خدا نے کہا میں تیرے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہوں۔ خدا کا پلان ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ جب انسان نے غلطی کی، گناہ کیا، نافرمانی کے سبب سے وہ خدا کی حضوری سے دور ہوا، تو وہاں پر بھی خدا نے اسے امید بخشی۔ وہ امید کیا تھی؟ کہ میں تجھے نجات دوں گا، میں تجھے رہائی دوں گا۔ تو آج کی بائبل اسٹڈی کا تیسرا نقطہ ہے مشکل وقت میں امید، کیونکہ زبوروں کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جان کو بچاتا ہے۔ ہمیشہ خدا جو ہے، جو مشکلات میں ہوتے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے۔ خدا جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں، خدا انہیں بچاتا ہے، خدا انہیں سنبھالتا ہے۔ خدا کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ مشکلات میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ مشکلات میں ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ آج ہم مشکل میں ہیں، دکھ میں ہیں، تو خدا کے ہاں سے اچھے دن بھی آئیں گے، کیونکہ بزرگ ایوب نے کہا، ایوب صابر جس کی ایمان کی بڑی مثال ہے، اس نے کہا کیا ہم خدا کے ہاں سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اگر دکھ زندگی میں چل رہا ہے تو خدا کے ہاں سے یہ امید ہے کہ ہمیں خدا کے ہاں سے خوشحالی بھی ملے گی۔ اور آج کی بائبل اسٹڈی کا چوتھا نقطہ ہے، یسوع ہماری امید ہے۔ یوحنا کی انجیل 11ویں باب کی 25ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ کیونکہ یسوع مسیح نے یہ اپنے
मानने वालों को, उन लोगों को जो उस पर आज ईमान रखते हैं, ये जिंदा उम्मीद दी, ये जिंदा उम्मीद दी कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखो, क्योंकि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा उम्मीद है, क्योंकि मत्ती की इंजील 28वें बाब की 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के आखिर तक। ये उम्मीद है कि यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। फिर 5वां नुक्ता है, उम्मीद कैसे बढ़ाएं। इस उम्मीद को जो यीशु मसीह है, इसको हम कैसे अपनी जिंदगी में डेवलप करें, हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। जब मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसके 10वें बाब की 17वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब उम्मीद को बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ, नंबर 1 दुआ करें, नंबर 2 कलाम को पढ़ें, और नंबर 3 अपने ख्यालात मस्बत रखें, अच्छे की उम्मीद रखें। इस तरह हमारी उम्मीद जो है वो दिन ब दिन रोज बरोज बढ़ती जाएगी। और छठा नुक्ता है, अगर उम्मीद ना हो तो इमसाल की किताब में लिखा है, उम्मीद के बराने में ताखीर दिल को बीमार करती है, पर आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। यानी जब हमारी उम्मीद किसी पर होती है, वो हमारी तक़वात पर पूरा नहीं उतरता तो हमारा दिल बीमार हो जाता है। हम सोचते हैं हमारा यहाँ पे जिंदा रहना कोई मकसद ही नहीं, इसलिए मायूसी, डिप्रेशन और हार मान लेना ये नाउमीदी है, क्योंकि लिखा है आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। और 7वां नुक्ता, हमारी जिंदगी में इसका क्या इतलाक है। पहली बात, मुश्किलात में भी उम्मीद रखें। नंबर 2, खुदा पर भरोसा रखें, कभी हिम्मत ना हारें और कभी उम्मीद को नाकाम ना होने दें। जिस नतीजे पर हम पहुंचते हैं वो ये है, खुदा हमारी उम्मीद है, वो कभी फेल नहीं हो सकते। उम्मीद हमेशा मजबूत होती है, कमजोरी में भी वो मजबूत रहती है। उम्मीद मुस्तकबिल को रोशन करती है कि अच्छे दिन आएंगे। और चौथी बात, उम्मीद मायूसी को खत्म करती है, उम्मीद खौफ को खत्म कर देती है। ये फैसला मेरा और आपका है, क्या आप अपनी उम्मीद खुदा पर रखेंगे? क्या आप हिम्मत नहीं हारेंगे? अगर ऐसा है तो अभी से मेरे साथ मिलकर दुआ करें और खुदा से कहें, ऐ खुदावंद यहोवा पा खुदा, मुझे उम्मीद दे, मेरे दिल को मजबूत कर और मुझे कभी हार मानने ना दे। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जहां उम्मीद है वहां रास्ता है। यकीनन आपने इस बाइबल स्टडी से बरकत को लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत से लोग आज की बाइबल स्टडी से बरकत को ले सकें। आमीन सुम आमीन।